ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں علی ناصر۔ اب صرف مثبت بات ہی ہو رہی ہے۔ منی بجٹ کے متعلق جو آراء قائم کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ تجارت و صنعت کو فروغ دینے کے لیے ایک پہلا قدم ہے، ایک اچھا قدم ہے۔ مستقبل کے اندر کام بہت سارا ہے جو کرنے والا ہے، لیکن چائنیز کی ایک کہاوت ہے، اے جرنی آف 1000 miles starts with a single step، یعنی ہزاروں میلوں کا جو سفر ہے اس کو ایک قدم سے ہی شروع کیا جاتا ہے۔ تو چلو، اس حکومت نے ایک صحیح سمت کے اندر ایک قدم لیا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ہمیشہ تنقید بنتی بھی نہیں اور ہمیشہ تنقید کریں گے بھی نہیں۔ جب یہ اچھا کام کریں گے تو ان کی تعریف کریں گے، اور مزید اچھا کام کریں گے تو اور زیادہ تعریف کریں گے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو تنقید بھی کریں گے، اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے، نشاندہی بھی کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے، تعارف کراتا چلوں۔ جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب، جو کہ سربراہ ہیں BEF بلوچستان اکنامک فورم کے، اور جناب آصف میمن صاحب، جو کہ ایک معروف تاجر صنعت کار ہیں، معیشت کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور آج کے موضوع کا جو محور ہے وہ یہی ہے کہ منی بجٹ تو آ گیا، لیکن اب اس کو کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے مستقبل میں سی پیک کے منصوبوں سے، بین الاقوامی تجارت سے، اور بالخصوص پاکستان کی معاشی ترقی سے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سردار شوکت پوپلزئی صاحب سے۔ سردار صاحب، اب بات یہ ہے کہ میں نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائن ٹوک کرتا رہا ہوں، ہمیشہ ایک ہی بات کرتا رہا ہوں، تنقید کرتا رہا ہوں حکومت کے اوپر بھی، کبھی کبھار سی پیک کے اندر اور اس منصوبے کے اندر جہاں کوئی کمی بیشی اس کی نشاندہی زیادہ کرتا رہا ہوں، آپ کو کبھی کبھار برا بھی لگتا رہا ہے میری بات کا، وہ تنقید کے میں جو ہوں وہ نشتر چلاتا ہوں یا تیر چلاتا ہوں بہت زیادہ، لیکن بات یہ ہے کہ it has to materialize so that our country moves in the right economic direction and everything is done according to the جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواہشات اور امیدوں کے مطابق ہمارے تاجر و صنعت کاروں کے۔ تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا اخذ کیا ہے منی بجٹ سے، اور آگے چل کے آپ کو اس میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی، آپ کی تنقید نہیں ہوتی، آپ کا وزڈم ہے جس سے ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اٹ واز مور آف دا اکنامک سیٹ ڈاؤن اسٹیٹمنٹ آف دا گورنمنٹ رادر آئی سے کہ یہ منی بجٹ ہے یا فائنانس بل ہے۔ دیکھیں اس میں کچھ کنٹرڈکشنز ہیں، کچھ ان کی کمپلشنز ہیں جن کو ان کو لے آؤٹ کیا ہیسٹ میں۔ پریویس گورنمنٹ نے کچھ اناؤنسمنٹس کی تھی جو بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ بروکریج ہاؤس سے، اسٹاک سے ریلیٹڈ ہیں کچھ چیزیں، لیکن جو کور سیکٹرز ہیں جن پہ اکنامکس چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک اس گورنمنٹ نے دو چیزیں سیٹ نہیں کی، وہ ہے میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس۔ تو میکرو لیول پہ تو گورنمنٹ خود کرتی ہے کہ جیسے گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ ان کو دے ہیو ٹو ایڈریس دی فسکل ایشوز، دے ہیو ٹو ایڈریس دی بجٹری ایشوز، دے ہیو ٹو ایڈریس دی بیلنس آف پیمنٹ، انورڈ آؤٹ ورڈ انویسٹمنٹ، واٹ ایور اٹ از۔ لیکن جو مائکرو لیول ہے وہ پروونشل گورنمنٹ آفٹر 18th امینڈمنٹ ڈیولوشن ان کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آئی ڈونٹ نو پنجاب کی، کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، KPK میں اپنی گورنمنٹ ہے، دو صوبے جو ہیں چھوٹے سندھ اور بلوچستان، ان کو ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا، ان کو فعال نہیں کیا، کیونکہ آج بھی وہ دونوں صوبے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں فائنینشلی، جو بھی ڈویزیبل پول سے ملتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ابھی تک اس چیز کو ایڈریس نہیں کر سکی۔ تو اس کے ہاریزن میں دیکھتا ہوں کہ بجٹ میں جو کور مائکرو اکنامک، جیسے انہوں نے کہا جی اسمال اور میڈیم سائز بزنس کے لیے انہوں نے کچھ میجرز لیے، لیکن رورل اکانومی میں دیٹ ول ناٹ کریٹ اینی پازیٹیو امپیکٹ اباؤٹ دیٹس دی ریئلٹی، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی کریں۔ ابھی جو فکر مند بات ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ ایڈریس نہیں کر رہی، وہ ہے آپ کے سامنے NFC ایوارڈ۔ ابھی اتنا بڑا انسٹیٹیوشن جس کے پیچھے کیو میں لگا ہوا ہے پاکستان کے، جی ہمیں لون لامال جانا پڑے گا، نوک کرنا پڑے گا IMF کو، ان کو IMF ریسنٹلی اپنی سٹیٹمنٹ میں، بلنٹ سٹیٹمنٹ میں کہہ چکا ہے
کہ جی آپ یہ جو ڈیولوشن میں آپ نے صوبوں کو بہت زیادہ NFC میں دے دیا ہے, اس کو کم کریں آپ. دیٹ مینس دیٹ پروونسز ول ڈپینڈ مور آن دا فیڈرل گورنمنٹ. تو اس صورت میں اگر آپ کی کمپلشن ہے آپ تب بھی صوبوں کو کانفیڈنس میں لیں, اگر نہیں لیں گے تو کنسنسس میجرز نہیں لے سکیں گے. ابھی بھی جو کل فائننس بل انہوں نے دیا اس میں آئی ڈونٹ سی کہ صوبوں کی کسی قسم کی مشاورت شامل تھی یا ہے, یا اسمبلی میں جن کو یہ خاطر خواہ نہیں لاتے, کوئی پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا. یہ بڑی اہمیت طلب چیز ہے. آصف احمد صاحب, ابھی سردار صاحب جو ہیں بڑا اہم ایشو ہائی لائٹ کر رہے تھے. ظاہری بات ہے ایوری ون شوڈ بی آن بورڈ, لیکن یہاں پر تاجر صنعت کاروں کا بھی ایک ویو لینا ضروری ہے. آپ ان کی بات کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر سکتے ہیں. تاہم یہ ہے کہ ابھی یہ منی بجٹ جو آیا ہے اس کو آپ دیگر تاجر اور صنعت کار کیسے دیکھتے ہیں, اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ناصر بھائی تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے پروگرام میں اپنا ویو پیش کروں. جہاں تک منی بجٹ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکلی طور پہ جو یہ منی بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ بیسیکلی منی بجٹ نہیں ہے, ایک ریفارم سپلیمنٹ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ گورنمنٹ مسلم لیگ نون نے جاتے ہوئے پیریڈ میں بجٹ اناؤنس کیا تھا, تو بجٹ تو آلریڈی انہوں نے پیش کر دیا تھا جو کہ لگ بھگ 5,900 ارب روپے کا تھا. لیکن فارچونیٹلی کہیں یا انفارچونیٹلی ان کو آخری سال میں یہ خیال آیا کہ وہ عوام کو ریلیف دیں, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس کے اندر خاطر خواہ بینیفٹس تھے, اسٹاک مارکیٹس کے حوالے سے بھی, ڈیویڈنڈس بونس شیئرز کے حوالے سے, سپر ٹیکس کے حوالے سے, سیلریڈ پرسنز کے حوالے سے انہوں نے 4-4.5 لاکھ روپے سے سلیب جو ہے 11 لاکھ روپے پہ لے گئے, جس کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو ایک سپلیمنٹ بجٹ 3 ماہ پہلے لے کر آنا پڑا, جس میں ان کو سیلریز جو ایٹ سورس ود ٹیکسز ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں ان میں تقریباً 34 ارب روپے کا خسارہ ہوا. تو جو گورنمنٹ سابقہ گورنمنٹ بجٹ پیش کر کے گئی تھی اس میں آلریڈی ابھی تک 170 ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے, جس کو کور کرنے کے لیے اس گورنمنٹ نے یہ بجٹ پیش کیا ہے, جس میں انہوں نے ایک ریفارم پیش کیا ہے کہ کچھ فیسلٹیز بھی دی ہیں, کچھ انسینٹیوز بھی دیے ہیں, اور ایسی آئٹمز جن کے جو لگژریز ہیں, جو امیر آدمی سے ریلیٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں تاکہ وہ جو شارٹ فال آ رہا ہے اس کو کور کیا جا سکے. تو اس بجٹ کے حوالے سے میں تو اس کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں اور اس میں بڑے پازیٹیو میئرز لیے گئے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, کیا کوئی انڈسٹری اسپیسیفک بینیفٹس بھی ہیں کچھ, جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی انڈسٹریز ہیں, کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کو بینیفٹ دیا گیا ہے تاکہ معیشت کو فروغ دیا جا سکے؟ جی بالکل, اس میں آپ کسٹم سائٹ سے دیکھیں تو SRO 655 ہے, جس میں 200 سے زائد ایسے خام مال بیسک انپٹس ہیں جن کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز سابقہ گورنمنٹس نے لگائی تھی جو کہ بالکل ناساز تھیں, اور اس وقت بھی جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان تمام لوگوں نے اسے بھرپور اپوز کیا تھا. ان 200 آئٹمز کے اوپر جو ہے ڈیوٹیز ریگولیٹری ڈیوٹیز ہٹائی گئی ہیں, جس سے ڈائریکٹلی مینوفیکچرنگ یونٹ کو فائدہ ہوگا اور ان کی پرائزز کمپیٹیبل ہوگی, کیونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے 1 سال میں جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہی زیادہ بڑھ چکا ہے, تو اس سے جو ہے ایز آئے گا. لیکن علی ناصر صاحب میں اپنی ٹریڈ سے ریلیٹڈ اس میں ایک انپٹ دینا چاہوں گا کہ جب ریگولیٹری ڈیوٹیز ریموو کرنے کے اسٹیپ کے اوپر آئے ہیں تو ایسی چیزوں کے اوپر بھی ریگولیٹری ڈیوٹیز ہٹا دی گئی ہیں جو پاکستان کے لیے بھیانک ثابت ہو سکتی ہے. لیٹ سپوز آپ یہ دیکھیں لیڈ بیٹری اسکریپس وغیرہ ہیں یا کاپر اسکریپس وغیرہ ہیں, ان کے اوپر سے جو ہے ریگولیٹری ڈیوٹی ہٹا دی گئی ہے. لیڈ کے اوپر پاکستان میں جب یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا تھا تو اس کو 25% ڈیوٹی دینی پڑتی تھی. تو وہ جو پروسیس ہے وہ بہت ہی زیادہ انوائرمنٹل ہزارڈس ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس وقت چائنا کو اگر دیکھیں, لاسٹ ایئر چائنا نے بیٹری اسکریپ کے اوپر جو ہے اپنے چائنا میں بین عائد کر دیا ہے, کیونکہ وہاں بہت ہی زیادہ انوائرمنٹل ایشوز کریٹ ہو گئے ہیں. اب چونکہ پاکستان کے اندر یہاں پاکستان میں انہوں نے اسکریپس کی مطلب ایکسپورٹ کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی ہٹا دی ہے, تو بہت سارے یونٹ یہاں پر آئیں گے جو اس جاب کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں گے, اس سے انوائرمنٹلی امپیکٹ آ سکتا ہے پاکستان کے اندر. یعنی حکومت کو اس جیسے اقدامات کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے
یہاں مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے, منی بجٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے جب اس کی تفصیل آنا شروع ہوئی ہے, اس کی باریکیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات ہیں, کیا کیا اس کے اندر آسانیاں اور جسے کہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے کنٹریبیوشنز کی گئی ہیں. سردار شوکت پوپلزئی صاحب تاہم جو ہیں ہمارے مہمان, وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر پروونسز کو کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے. یہ بڑی اہمیت طلب بات ہے. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں سردار شوکت پوپلزئی صاحب. کبھی کبھار میں ایسا محسوس کرتا ہوں, بلکہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں, اور آصف صاحب نے بھی شاید اس چیز کو دیکھا ہوگا, تمام صوبوں کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا, یا لیا جاتا ہے تو شاید ان کی ساری امنگیں توقعات پوری نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر اگر آن بورڈ لے بھی لیا جائے تو کون کون سے ایسے نکات ہیں؟ آپ کو بتاؤ, پروگرام تو ایک تھنک ٹینک کی طرح ہو گیا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزراء, مشیران, سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے, سب لوگ پروگرام دیکھتے ہیں. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے پھر بتائیے کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ لیے جا سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی انٹیگریشن کی جا سکے. جی سردار صاحب. دیکھیں, کور بزنس جو ہے وہ بزنس اپنی جگہ ہے, ٹریڈنگ اپنی جگہ ہے, کامرس اپنی جگہ, امپورٹ ایکسپورٹ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ کی جو کور سیکٹر ہے اکنامکس کا وہ ایگریکلچر ہے. اور پھر جو دوسرے دو صوبے ہیں بلوچستان اور کے پی کے, اس میں مائننگ ہے. ہمارے اپنے صوبے میں چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ فشری سیکٹر وچ از دیر از اے بلو ریولوشن آل اوور دا ورلڈ, لوگوں نے وہ اس کو بھی ٹیپ کیا ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ہر وقت, میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہیں کریں, لیکن اگر ہر وقت ہم صرف سٹاک ایکسچینج کے ریلیف اور اس کی فکر میں رہیں, یا ٹریڈنگ کے یا انڈسٹری کی فکر میں رہیں, تو جو رورل اکانومی ہے اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا؟ یہ بڑی اہم بات. وہ آلریڈی اس چیز کے شکار ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر آپ کے ملک میں پورا نہیں ہے. بجلی ان تک نہیں پہنچتی, روڈ ان تک نہیں پہنچتی, پانی کا الگ کرائسز آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, وہ بھی گورنمنٹ کی کمپلشن ہے. میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ فائنینس بل نہ دیتے تو اپنی فیس سیونگ کیسے کرتے. میں ورڈ کور اپ یوز نہیں کر رہا جو زیادہ اپروپریٹ ہے یوز کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو فائنینس بل لائیں. لیکن ایگریکلچر کو تو پرسوں ایڈریس کیا ہے, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. نہیں, جو ایڈریس کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. دیکھیں, ایگریکلچر میں بہت سی چیزیں جو ایڈریس نہیں کرتا. آج بھی پنجاب اور سندھ میں رورل ایریاز میں گورنمنٹ جو کراپ خریدتی ہے اس کے بورے بکتے ہیں, وہ اس کے بورے بھی بلیک میں ہوتے ہیں. تو آج تک تو ان چیزوں کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے. بلوچستان جیسی اکانومی میں لوگوں کی کراپ جو ہے, فروٹ کراپس جو ہیں, وہ بالکل ویسٹ ہو جاتی ہیں, ان کو کوئی بائی نہیں کر سکتا. وہ جو آپ ٹیکسیشن میجرز کو ڈونٹ کنسیڈر اٹ دیٹ از اے میجر ٹو رائٹ ڈائریکشن فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ, ہاؤ ٹو بوسٹ اٹ, ہاؤ ٹو امپروو اٹ, دیٹ از دی میجر یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اگر آپ ایک عام انسان کو یا ایک مائکرو اکنامکس کو چاہتے ہیں کہ وہ ملک کا ہاتھ بٹائے اور ٹیکس دے اور پیسے میں مدد کرے, تو آپ کو پروونشل گورنمنٹ کو لینا پڑے گا کانفیڈنس میں, تاکہ وہ مائکرو لیول بھی یہ جو سیکٹرز جو میں نے بیان کیے ان کو آگے بڑھا سکیں. یہ بڑی عام بات آپ نے کی ہے. آصف میمن صاحب, اب بات یہ ہے کہ 3 جو ہیں نئے, تو میں نہیں کہوں گا سیکٹرز, لیکن اہم سیکٹرز ہیں, ان کی نشاندہی سردار شوکت پوپلزئی صاحب نے کی. ایگریکلچر, مائننگ, فشریز. آپ چونکہ کوٹری کا جو چیمبر ہے اس کو بھی مطلب معاملات اس کے دیکھتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارشلی یو آر ان اے رورل ایریا. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اب رورل اکانومی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا ایون فار ٹریڈ اینڈ انڈسٹری, لیکن وفاق کا اس میں کردار کیسے اس کا اضافہ کیا جا سکتا ہے, صوبوں کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن کی جا سکتی؟ جی بالکل, اس میں سردار شوکت پوپلزئی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, اور مجھے آگے آنے والے وقت میں پاکستان کا مستقبل دکھتا بھی ایگریکلچر میں ہی ہے اور مائننگز میں. آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ
بلوچستان جو ہے سونے کی چڑیا ہے. اس سونے کی چڑیا کو ہم کب یوٹیلائز کریں گے؟ کیونکہ بلوچستان کے اندر معدنیات کے بیش بہا ذخائر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس بل میں کوئی ایسی بھی چیز لے کر آنی چاہیے، جیسے رینیویبل انرجی کے اوپر انہوں نے ٹیکسز کی بات کی کہ ہم اسے کمپلیٹ ٹیکس فری انڈسٹری بنا رہے ہیں. تو ان کو مائننگ بزنس کے اندر بھی بلوچستان میں، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں وہاں پہ بڑے ہارڈ اور ٹیریبل ایریا ہے، یہ بیلٹ اتنا آسان نہیں ہے ایک کامن لے مین یا ایک کامن انڈسٹریلسٹ کو نیولی بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں اسپیشل اکنامک زون کریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ گوادر پورٹ بھی وہیں پر ہے، اور مائننگ کے بزنس میں اسپیشلی کوئی ایسی پالیسی لے کر آنی چاہیے، کوئی 10 15 20 سال کے لیے اگر وہاں پہ کوئی انڈسٹری نئی اسٹیبلش کرتا ہے تو ان کو انٹرسٹ فری لونز دیں تاکہ وہاں پر وہ آسانی سے جا کے صنعت لگا سکے. ادروائز بلوچستان جیسے ہارڈ ایریا میں لوگوں کا کانفیڈنس بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی انویسٹمنٹ خود جا کے لگائیں. تو اس میں کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ اس طریقے سے کوئی جی ویز بزنس اسٹارٹ کیا کرنا چاہیے. اور جہاں تک ایگریکلچر کی آپ نے بات کی کہ انسینٹیوز دیے ہیں، تو یہ جو ایگریکلچر کے اندر کل جو انسینٹیو کی بات ہوئی ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹ ایگریکلچرسٹ کو نہیں دیے گئے، وہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو دیے گئے ہیں کہ اگر بینکنگ انسٹیٹیوشنز جو ہے ایگریکلچر کو فائنینس کرتے ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس ریٹ 39% سے 20% ہو جائے گا. یہ ایک پاکستان کا المیہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پچھلے 2 سال سے ایک پالیسی دی ہوئی ہے کہ آپ ایس ایم ایز کو فائنینس کریں، آپ کو 6% مارک اپ کے اوپر، فکس مارک اپ کے اوپر لون دیا جائے گا. لیکن بینکنگ انسٹیٹیوشنز اس چیز میں راضی نہیں ہیں اور وہ کارپوریٹ سیکٹرز کو دے رہے ہیں، کیونکہ کارپوریٹ سیکٹرز اس وقت 10% سے بھی زیادہ زائد جا کے مارک اپ کے اوپر فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت اتنی اٹریکشن نہیں ہے ایس ایم ایز کے اندر بینکس کو. تو اس پالیسی کو نظر ثانی کرنے کے لیے میں بھی بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو یہ فیور دی گئی ہے کہ وہ اگر ایس ایم ایز اور ایگریکلچرز کو فائنینس کرتے ہیں تو اس کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی ایونٹ پلے کر دیا جائے کہ کارپوریٹ سیکٹرز کا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ویسے ہی بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا ہے، اور کائبورز بھی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پیرالل بڑھا دیے ہیں. تو کائبور کو کارپوریٹ اور ادر جو اے او پیز ہیں ان کے لیے بھی کچھ کم کرنا چاہیے تاکہ بینکنگ انسٹیٹیوشنز کا آٹومیٹیکلی انٹرسٹ بڑھے کہ وہ ایس ایم ایز کو فائنینس کریں. کہ بڑی عام بات آپ نے کی ہے، لوگ کہتے بہت ہیں ایس ایم ای کے متعلق لیکن کانکریٹ سجیشن نہیں دیتے. یہ آپ نے اچھا کانکریٹ سجیشن دیا ہے، تو اس کو میرے خیال گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. سردار شوکت پوپلزئی صاحب، پرابلم پھر وہی آ جاتی ہے کہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے لیکن there are many steps to be taken. So that would require a tremendous amount of amendments to the finance bill. So there needs to be a policy. اگر کوئی پالیسی آ جائے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوگی پھر وہ اسٹیپ وائز ہوگی. پیپل ول ناٹ فیل اٹس اے منی بجٹ، بھائی اٹس جسٹ امپلیمنٹیشن آف دا پالیسی. سو ڈو یو تھنک وی نیڈ اے کانکریٹ پالیسی؟ ایک پالیسی مرتب کرنا ضروری ہے تاکہ پالیسی بن جائے تو پھر اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی رہے گی تو پھر کوئی تکلیف میں نہیں آئے گا اور کوئی بڑی خبر نہیں لگے گی، نہ کوئی خبر بنے گی. جی بالکل، میں اس سے آپ کی بات سے متفق ہوں. جیسے وہ آصف صاحب نے کہا کہ جو سرٹن رورل اور اربن اکنامکس کی جو جیسے انڈسٹری کی وہ بات کر رہے تھے، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ پاکستان کے اربن اور رورل اکنامکس کو انٹیگریٹ کریں. انٹیگریٹ کیسے ہوگی؟ وہ جو مونوپلسٹک اپروچ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کو مائنڈ سیٹ ان کا چینج ہونا ہوگا. میں یہ بالکل قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہ اس گورنمنٹ کا یہ سٹائل ہے، لیکن تمام سکسیسو گورنمنٹس جب بھی آتی ہیں وہ اپنی ہیجمنی لاتے ہیں کہ جی ہم فیڈرل گورنمنٹ ہیں، وی آر سینئر برادرز، اور یہ جونیئر برادرز ان کو وہ ہماری سنیں ہم نہیں سنیں. دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا. آپ نے ڈیولوشن کس لیے لائے؟ آپ این ایف سی ایوارڈ کیوں بناتے ہیں؟ تو اگر آپ صوبوں کا حق نہ دیں اور پالیسی میں نہ کریں، ابھی یہ سولر سسٹم کا انرجی کا انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ اس کو ریلیف دیں گے، یہ تو بہت پرانی سٹوری ہے. مشرف صاحب کے دور سے مجھے معلوم ہے کہ کتنے پروجیکٹس کے لیے میں دوڑا ہوں اسلام آباد کے اندر. آج بھی اگر آپ 50 میگا واٹ سے نیچے سولر پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو دا پروونشل گورنمنٹ آپ کو این او سی دیتا ہے، اس کے اوپر یو ہیو ٹو گو ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ جب وہ فائنینشیل کلوجر پہ آتا ہے تو اس کی ٹیرف کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ وہ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ادارے ہیں.
تو آپ پھر پروونشل گورنمنٹ کی کلیئرنسز کا اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یو ہیو ٹو ایڈریس دی پالیسی میٹرز پروونشل گورنمنٹ کو لے کے. ایک چیز میں آپ کے پروگرام سے بڑا اپیل کروں گا, ریکویسٹ کروں گا, دیکھیے دنیا میں جو لیجسلیٹو باڈیز ہیں, جیسے ہمارے ہاں نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, پروونشل اسمبلی ہے, دیکھیے ان کو وزڈم دینا بہت ضروری ہے. میں اپنے ایم این اے سینیٹر سے ملتا ہوں, وہ ان کو مجھے بڑی لمبی تقریر کر کے بتانا پڑتا ہے ایشو کہ دے ہیو نو نالج اباؤٹ دیٹ. اخبار میں ہر چیز نہیں چھپتی. اب جو چیز آصف صاحب جانتے ہیں انڈسٹری کے بارے میں چاہے کتنا بھی پڑھا لکھا انسان ہوں, میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ کو ان کو وزڈم دینا ہوگا, نیشنل اکنامکس کے اوپر وزڈم دینا ہوگا تاکہ وہ اسمبلی کے اندر ہماری آواز اٹھا سکیں. یہ تو ایگنورینس ہے. تو گورنمنٹ اس کا ایڈوانٹیج لیتی ہے کہ یار یہ جتنے ہیں, یہ معذرت کے ساتھ میں کوئی بیڈ ورڈ نہ نکل جائے میرے منہ سے, کہ وہ بالکل آنکھیں کان ان کے بند ہیں, یہ تو جانتے ہی نہیں ہے, تو ہم جو بھی ان کو کہیں گے ہماری تھوڑی بہت سمجھ دیں گے. تو یو ہیو ٹو چینج دیٹ ٹرینڈ ناؤ. چلیں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی پھر دوبارہ سے, لیکن آصف احمد صاحب سے اس کے بارے میں لیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بات کریں گے کہ پھر ہم کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھا سکیں جو ہمارے بہاف پر جا کر ایوانوں میں بیٹھتے ہیں کہ وہ پالیسی ایسی مرتب کریں جو ملک کی معاشی ترقی کے لیے اچھی ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. میں پہلے بھی یہی بات کہہ رہا تھا اور اب بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ہماری کوشش کاوش یہی ہے پروگرام ایک تھنک ٹینک کے طور پر ابھرے, جو گفتگو یہاں پر ہو اس کا منطقی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میسج جائے, لاجیکل ایک میسج جائے. ہمارے ساتھ 3 مہمان موجود ہیں. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب وحید احمد صاحب, جو کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کی فروٹ ویجیٹیبل ایگریکلچر کی جو مارکیٹ ہے اس پر بہت زیادہ گہری نگاہ رکھتے ہیں اور سابق نائب صدر رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کے. ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. اور سوال ایکچولی میں کر رہا تھا آصف میمن صاحب سے. آصف میمن صاحب, اب بات یہ ہے کہ میں نے یہی بات کی کہ اگر ایک پالیسی مرتب کر لی جائے, آپ کا نہیں خیال کہ ہر سیکٹر ہر انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کر ایک پالیسی ڈیسائیڈ کر لی جائے کہ بھئی یہ پالیسی ہم بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم ساتھ ساتھ امپلیمنٹ کرتے چلیں جائیں گے, تو جو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ جی یہ فائنینس بل میں امینڈمنٹ ہو گئی یا کسی اور چیز میں امینڈمنٹ ہو گئی. اور وہ شوکت صاحب والی بات بھی اس میں شامل ہو جائے گی کہ اگر وہ انپٹ لے لیں انڈسٹری والوں سے تو پھر آسانی رہے گی. ٹاسک فورس تو بہت ساری بنائی ہیں انہوں نے, پالیسی میکنگ باڈی بھی بنا لیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ بات تو کوئی نئی نہیں ہے. ہر بجٹ سے پہلے جو ہے 3 ماہ پہلے یہ ریکمنڈیشنز مانگتے ہیں چیمبر سے, فیڈریشن سے, اور ایسا تو ہوتا ہے ہر سیکٹرز کے ساتھ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو یہ چیزیں لیتے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہوتی, اور چند لوگ ہی اسلام آباد میں بیٹھ کے اوپر ڈیسیجن لے لیتے ہیں. ان کے پتہ نہیں کیا پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اس میں ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں. بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ریگارڈنگ NFC, تو میں شوکت زئی صاحب کی بات کو جو ہے بالکل سیکنڈ کروں گا کہ NFC کے اندر بڑے بھائی چھوٹے بھائی اور ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں سائیکولوجیکلی اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلمز میں آ جاتا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات بڑی سرگرم تھی گیس کے وسائل کے حوالے سے. NFC کے اندر جو ڈیوالوشن آف پاور ہے کہ صوبے کے وسائل جو ہے پہلے صوبے کے استعمال میں آئیں گے, اور اس میں گیس جو ہے 3 صوبے جو ہے اپنی ضرورت سے زیادہ پیدا کر رہے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات اس میں انپٹ کرنا چاہوں گا. بات ویسے ٹاپک ہمارا کچھ اور چل رہا تھا, تو میں چاہوں گا کہ گیس کے اوپر یہ بالکل سیویئر طریقے سے دیکھیں کہ آج کل ہو ایسا رہا ہے کہ جو گیس ہے
3 صوبے اپنی ضرورت سے زائد پروڈیوس کر رہے ہیں، اور پنجاب ہمارا بھائی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پنجاب کو گیس نہیں دینا چاہتے. سندھ سے، بلوچستان سے، کے پی سے بالکل زائد گیس ان کو دی جائے، لیکن ہمارے صوبے کی ضرورت سے زائد گیس بھی پنجاب کو دی جاتی ہے. اس کا بھی سولیوشن یہ نکل سکتا ہے. جو RLNG وفاقی حکومت امپورٹ کر رہی ہے، اسے جو ہائر ٹیرف کے اوپر ان صوبوں کے اندر، جیسے صوبہ سندھ ہے، سیل کیا جا رہا ہے ہائر ٹیرف کے اوپر. مطلب ہمارے صوبے سے گیس زیادہ نکل رہی ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں کی جا رہی، اور ہمیں RLNG کے نام پہ دگنے ٹیرف پہ گیس دی جا رہی ہے، بلکہ دگنے سے بھی زائد ٹیرف پہ گیس دی جا رہی ہے. تو ہم یہ جو ہمارا آئینی حق ہے، آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ گیس کو جو صوبہ ہے اس کو پہلے دینی چاہیے. ٹیکنیکلی جو RLNG امپورٹ ہوتی ہے اس کو ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا پنجاب، تو وہ سندھ کی صنعتوں کو پہلے دے رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا میکانزم تیار کیا جائے کہ سندھ کی انڈیجینس گیس جو پنجاب لے کے جاتا ہے اسے وہ ہائر ٹیرف پہ جو RLNG کا ٹیرف ہے دیا جائے، اور سندھ کے انڈسٹریز کو ایون کہ RLNG دی جائے وہ انڈیجینس گیس کے اس پہ دی جائے. یہ ایک آپ کی طرف سے ایک پیغام ہے میرے خیال، یہ ان کے پاس گیا ہوگا. ریشنلائز ہونا بہت ضروری ہے ملک کے اندر ٹیرفز کو. ویسے بھی اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. وحید احمد صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے شعبے کو بھی اس دفعہ ایسا کہا گیا کہ مراعات دی جائے گی منی بجٹ کے اندر، تو کیا خاص مراعات دی گئیں؟ آپ نے اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوگی منی بجٹ کی، تو تھوڑا بتائیے گا کہ براہ راست کیا فائدے ملیں گے آپ کو؟ دیکھیں، کسانوں کو تو دیا ہوا ہے جو آیا بجٹ کے اندر، بینیفٹ تو ہے، مگر دیکھیں ایگریکلچر ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ گورنمنٹ جو پالیسی بنائے وہ شارٹ ٹرم، میڈیم اور لانگ ٹرم. ورنہ ایگریکلچر جو ہے گرو کبھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، گروور کو بینیفٹ ہوگا آگے جا کے. انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کریں گے رزاق داؤد صاحب جو ایکسپورٹ کے میں بھی بتائیں گے بینیفٹ. تو بینیفٹ ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں بجٹ کو، مگر بات یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں ہمیشہ ہماری جو بھی جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ شارٹ ٹرم پہ ہی کام کرتے ہیں، ڈاک بیسس پہ ہی کام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ روڈ میپ ہونا چاہیے 10 سال کا، ملک آج کہاں ہے اور کہاں کھڑا ہے. ایگریکلچر ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز ایڈ آن کر لی تو بہتر ہوگی. اس میں کافی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، آج ایگریکلچر میں پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن. کاسٹ آف پروڈکشن ہماری اتنی زیادہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ پاکستان میں اپنی فوڈ سیکورٹی کنسرن بھی ہے، اس لیے کہ گلوبل وارمنگ میں پاکستان 7ویں نمبر کے اوپر ہے، اور ہم بڑے الارمنگ گلوبل وارمنگ پوری دنیا میں ایک تھریٹ ہے سب ملکوں کو، مگر پاکستان نے اس کو اسٹیپ لینا ہے کہ اس سے کس طرح بچا جائے. میرا یہ کہنا ہے کہ بجٹ کے اندر یہ دے دیں کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کیسے فوکس کریں، ہم نیو ویرائٹی کے اوپر کیسے کام کریں، اور کسان کو گڈ ایگریکلچر پریکٹسز کرا کے کس طریقے سے اس کی جو ہیل ہے اس کو بہتر کریں. میں یہ کہوں گا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کی ذمہ داری ہوئی، جو 7 سال ہو گئے، صوبوں کی ذمہ داری تو آگے ایگریکلچر میں، مگر ان کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی گئی، ان کے پاس ریسرچ نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں 7-8 سال میں آپ کا جو ایگریکلچر وہ ڈکلائن کی طرف گیا، تو ہمیں ایک لانگ ٹرم جانا پڑے گا. اس کے اندر پالیسی مرتب کرنی پڑے گی، کراپ کو کس طریقے سے سیو کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا آپ دیکھیں کہ موسم بہت تیزی سے بدل رہا ہے دنیا میں، اور اس کی وجہ سے جو کراپ کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. کبھی ٹماٹر 4 روپے کا ہو جاتا ہے، کبھی ٹماٹر 200 روپے کا بھی ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ امپیکٹ پوری دنیا میں آ رہا ہے، اور ہمارے جو نیبرز کنٹری ہے چائنا، ایران، انہوں نے اس کے اوپر آلریڈی 3 سال سے اسٹیپ لے چکے ہیں. وہ جو ایگریکلچر کی پریکٹسز ہیں جو آج کل جو دنیا میں چل رہی ہے انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، اور ہم لوگ وہی 50 سال کی پریکٹسز، وہی 50 سال پرانی پریکٹسز چلا رہے ہیں. میں نے کنکلوڈنگ ریمارکس لینے ہیں آپ سب گیسٹ سے. میں سردار شوکت پوپلزئی صاحب، آپ نے دیکھا وحید صاحب نے بڑی اہم جو چند چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کی ہیں ایگریکلچر کے ریگارڈ سے. شعبہ تو آپ کا بھی اس سے ملتا جلتا ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بھی اس کے بارے میں بات کریں، پھر آصف صاحب سے بھی میں اس پر اختتامی کلمات لیتا ہوں. جی، میں کیونکہ آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو وزڈم لینا چاہیے، اور مائکرو اور میکرو اکنامکس کو دونوں کو سیگریگیٹ کر کے جو بھی انپٹ لینی ہے صوبوں سے لیں. اور جو بھی فائننس بل آئے یا منی بجٹ آئے یا ایکچولی بجٹ آئے تو ٹھیک ہے، آپ پرائیویٹ اداروں سے ضرور انپٹ لیں، لیکن جو پروونسز کی ریکوائرمنٹس ہے وہ وہی بتائیں گے. اور مائکرو اکنامکس وداؤٹ پروونشل گورنمنٹس کی انوالومنٹ پہ آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں.
آصف مہمان صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی تھوڑے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں، خاص طور پہ یہ جو گفتگو ہے اس کے متعلق. جی دیکھیں، کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہنا چاہوں گا کہ اس حکومت کی سنسیئرٹی تو بالکل دکھتی ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو مہنگائی کا عنصر آیا ہے اس سے اس حکومت کی ساکھ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. تو اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ چند فورمز ان کے ساتھ مطلب اسپیسیفک انڈسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کوئی ایک اچھی پالیسی بنانی چاہیے. تو حکومت کو بالکل ٹرانسپیرنسی سے اور ایمانداری سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے چیزیں کنکلوڈ کرنی چاہیے اور اس کو امپلیمنٹیشن کے لیول پہ لے کر آنا چاہیے. تھینک یو. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میرے خیال سے کافی ہم نے مفصل گفتگو کی اور محور ہم نے یہی رکھا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.